اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، سیکنڈ پارہ سے۔ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال یا اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے، اور اس سے حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کے متعلق ہے جس کے اوپر کسی کا مال قرض ہو لیکن اس کے خلاف گواہی موجود نہ ہو، وہ مال کا انکار کر دے اور حکام کے پاس جھگڑا لے جائے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ حق اس کے خلاف ہے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے تو یہ حرام کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اس کے ایک مطلب اس میں ناحق طریقے سے مال کھانا، ایک تو قرض اگر کسی نے لیا ہوا ہے وہ بات آ گئی، ایک کسی کی جیسے پراپرٹی ہے، یتیم بچوں کی پراپرٹی ہے یا ویسے کسی دوسرے کی پراپرٹی ہے، کسی بھائی کی بہن کی پراپرٹی ہے اور آپ اس پہ قبضہ کر کے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میری پراپرٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی ہے میری نہیں ہے، میرا حصہ نہیں ہے، اور آپ کسی کو رشوت دے کر، اس میں رشوت کی بھی بات آ گئی کہ جو لائرز وغیرہ ہیں ان کو رشوت دے کر، یا جو پراپرٹی والے ہوتے ہیں ان کو رشوت دے کر تو آپ اس کو اپنے نام کنورٹ کروا رہے ہیں، ٹرانسفر کرا رہے ہیں، تو وہ حرام ہے، چاہے وہ آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہو جائے پھر بھی وہ حرام ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے تحت روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا مال کا جھگڑا حکام کے پاس نہ لے جاؤ جبکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم ظالم ہو، کیونکہ قاضی کا فیصلہ تیرے لیے کوئی ایسی چیز حلال نہیں کرے گا تو جو تجھ پر حرام ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کافی سارے امام مالک نے، شافعی نے، ابن ابی شیبہ، بخاری اور مسلم سب نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بشر ہوں اور تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، شاید تم میں سے بعض اپنی دلیلیں پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہو، پھر میں اس کے حق فیصلہ کر دوں اس کے مطابق جو میں نے سنا، بس میں نے جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا وہ ہرگز نہ لے، میں اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کروں گا۔ مطلب جس بندے کو پتا ہے کہ میں آج کل ہوتا ہی ہر ایسے ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یا یہ بزنس یا پراپرٹی یا کچھ بھی زمین وغیرہ یہ میری نہیں ہے، گھر کچھ بھی آپ لگا لیں وہ میرا نہیں ہے، اس بندے کو خود سے پتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر دوسرے پر کیس کر رہا ہے اور اس سے غلط طریقے سے، جی آ رہی ہوں بیٹے، غلط طریقے سے جو ہے اوکے آ رہی، غلط طریقے سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے جج جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دے، لیکن پھر بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہی ہے، وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ نے حرام کر دیا تو وہ حرام ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال بغیر حق کے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر مسلمان کا مال حرام کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص کپڑا فروخت کرے پھر اپنے بھائی سے کہے کہ اگر تو اسے ناپسند کرتا ہے تو 1000 کے ساتھ اس کو واپس کر دے۔ یہ بھی اسی آیت کے حکم میں آتا ہے کہ اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سوری مجھے تھوڑا واش روم تک ضرور، واش روم میں بیٹھا ہوا تو واش کرنا، میں بھی آتی ہوں۔ نمبر 189، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیک وہ ہے، یا نیکی یہ ہے کہ جو پرہیزگاری کی جائے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اس میں 2 باتیں ہیں، پہلی تو چاند کے بارے میں پوچھا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ گھروں سے پچھلی طرف سے دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
صحابہ کرام جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، جیسے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آیت کریمہ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں اور ایک دوسرے صحابی ہیں ان کے متعلق نازل ہوئی، ان دونوں کا تعلق انصار سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چاند کو کیا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے تو دھاگے کی مثل باریک ہوتا ہے اور پھر بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ بڑا ہو کر گول ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے اور باریک ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر پہلے کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اللہ نام کیا بتائے ہیں صحابہ کے؟ حضرت معاذ بن جبل اور دوسرا ہے حضرت ثعلبہ بن غنمہ، ان کے بارے میں معاذ بن جبل لکھ لیں، معاذ بن جبل کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ انہوں نے چاند کے متعلق یا اور بھی بہت سارے ہو سکتا ہے صحابہ نے پوچھا ہو، لیکن جو اس میں تفسیر میں نام آیا وہ معاذ بن جبل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مسلمانوں کو یہ اس لیے ہیں، چاند اس لیے ایسے ہے کہ تاکہ مسلمان اس کے مطابق اپنے روزے رکھیں، اپنی عیدیں کریں، مناسک حج ادا کریں اور عورتوں کی عدت کا اندازہ لگائیں اور اپنے قرضوں کے وقت کا تعین کریں۔ مطلب اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے چاند کا یہ مہینوں کا چکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ظاہرہ چھوٹا ہوتا ہے تو مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے پھر دوبارہ چھوٹا ہوتا ہے تو مہینہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا چاند جب آپ کو نظر آئے تو اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کا بھی پتہ چلے اور روزوں کا اور باقی ساری چیزوں کا بھی پتہ چلے۔ کیلنڈر مطلب اس وقت پھر اس آیت کے ہاں بعد سے کیلنڈر ہو گیا، اس آیت کے بعد سے اس ٹائم کیلنڈر سارے نہیں ہوتے تھے تو چاند سے ہی اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ حرمت والا مہینہ ہو رہا ہے، روزے کا جیسے یہ حدیث بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند لوگوں کے وقتوں کا تعین کے لیے بنایا ہے، پس تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اگر تم مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن مکمل کرو۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند لوگوں کے اوقات کے لیے بنائے ہیں، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب تم اسے دیکھو تو افطار کرو، اگر تم مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن مکمل کرو۔ آگے یہ جو دوسری بات آ رہی کہ گھروں سے پچھلی طرف سے نہ ہو، یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو بندہ احرام باندھ لیتا تھا وہ اپنے گھر سے دروازے سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ اب اس نے اپنے گھر میں پچھلی طرف سے ایک راستہ بنایا ہوتا تھا، وہ اس میں سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے، اگر ہم دروازے سے جائیں گے تو یہ ہمیں گناہ ملے گا، اس لیے وہ اپنے گھر کے پچھلی طرف سے جاتے تھے اور داخل ہوتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ گھروں میں دروازے سے جانا یا پچھلی طرف سے جانا نیکی نہیں ہے، تم دروازے سے بھی جا سکتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اہل مدینہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کسی کو اپنے دشمن سے کوئی خطرہ ہوتا تو وہ امن طلب کرتا، جب وہ احرام باندھ لیتا تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتا اور اپنے گھر کے پیچھے سے ایک سوراخ بنا لیتا اور اس سے داخل ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا تشریف لائے تو وہاں ایک محرم شخص تھا، محرم اس کو کہتے ہیں جس نے احرام باندھا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو بھی محرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دروازے سے داخل ہوئے تو وہ محرم شخص بھی دروازے سے داخل ہوا، اس کو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی اے فلاں تو محرم ہے تو اور تو لوگوں کے ساتھ دروازے سے داخل ہو گیا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ محرم ہیں تو میں بھی محرم ہوں، آپ احمس ہیں تو میں بھی احمس ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تمام مسلمانوں کے لیے دروازوں سے داخل ہونے کو حلال فرما دیا، ٹھیک ہے۔ احمس قریش جو تھے وہ حمس بولا کرتے تھے اپنے آپ کو، اور انصار جو تھے وہ اپنے آپ کو دوسرا ان کے لیے دوسرا لفظ تھا۔ حمس وہ تھے، قریش وہ تھے کہ جو دروازوں سے داخل ہوتے تھے، لیکن انصار جو تھے وہ حالت احرام میں گھر سے داخل ہونے کے لیے وہ اپنی پچھلی طرف سے جاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نیکی گھروں میں دروازے سے جانا یا پچھلی طرف سے جانا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی بس یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے تم لوگ تقویٰ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرنا، جیسے کل بھی ہم نے تقویٰ کی ڈیفینیشن پڑھی کہ تقویٰ اللہ کی محبت میں ہر گناہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ انصار اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟
قریش کو حمس کہا جاتا تھا، وہ احرام کی حالت میں اپنے دروازوں سے داخل ہوتے تھے، اور انصار اور دوسرے عرب احرام کی حالت میں اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں ان کو کیا کہتے تھے یہ نہیں لکھا ہوا، بس یہ تھا کہ قریش حمس بولا کرتے تھے اپنے، ہا میم اور سین، وہ دروازوں سے جاتے تھے، لیکن انصار کو یہ تھا کہ وہ دروازوں سے نہیں جاتے۔ آگے اب جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن میں پڑھا رہی ہوں، آپ بیٹھو۔ یہاں پہ تھوڑا جہاد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب بتا رہے کہ تم نے صرف ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہوں، ٹھیک ہے، اور تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ اب زیادتی کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہاں تو پہلے تو یہ حکم ہو رہا کہ تم لڑو، یعنی جو تم پر حملہ کریں اپنے ڈیفینس میں لڑو، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ زیادتی نہیں کرنی، زیادتی میں مینس کہ وہاں کے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو نہیں مارنا، جانوروں، عمارتوں، مطلب اس سٹی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، اور جو بندہ میدان جنگ سے بھاگ رہا ہو اس پر بھی حملہ نہیں کرنا، اور بدلہ لینے کے لیے جہاد نہیں کرنا، کہ یعنی آپ کا اپنا کوئی پرسنل گرج ہے اور آپ اس وجہ سے اس بندے کو مار رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد، جہاں آپ کی اپنی نیت آئے گی وہاں وہ جہاد نہیں رہے گا، وہ اللہ کے لیے لڑنا نہیں رہے گا۔ جہاد میں نیت صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور مظلوم کی طرف سے لڑنا جو ہے وہ اللہ کے لیے لڑنا۔ اگر کسی بندے پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ، اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بچانا یا زیادتی دیکھ کر اس کے لیے کھڑے ہونا، یہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کفار سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن لا تعتدوا میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، وہاں کی مطلب ایون جنگ کی حالت میں بھی آپ جنگ کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پہ تلوار اٹھانے سے منع کیا۔ اگر مطلب انہیں فرمایا تھا کہ اگر تم نے ایسے لوگوں کو قتل کیا تو تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ، اور حملہ کرنے میں پہل بالکل نہیں کرنی، جب تک کوئی دوسرا آپ پر حملہ نہ کرے اس وقت تک حملہ نہیں کرنا۔ ہاں یہ بھی رول ہے نا اسلام کا کہ آپ جی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جہاد میں کسی جنگ میں ایک عورت مقتولہ پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ آگے آ رہا ہے کہ اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم۔ انہیں اس آیت کو بظاہر دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں جہاں کہیں جو تمہارے دشمن ہیں ان کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ تو انہیں مار ڈالو، ٹھیک ہے، لیکن یہ حکم اس سینس میں نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ جب پچھلی آیت میں حکم ہو رہا کہ لڑو، ٹھیک ہے، اب جنگ جب سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کی مطلب کلیش جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جنگ جہاد شروع ہو چکا ہے، تو اس کے بعد تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں مارو، اور انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا ہے تم لڑ کر انہیں اس جگہ سے نکال دو، مطلب اپنی جگہ، اپنے گھر واپس لے لو ان سے لڑ کر۔ لیکن لڑائی میں پھر بھی خیال رکھنا ہے کہ لڑتے لڑتے اگر تم مسجد حرام کے یا خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کے مکہ میں آ گئے تو تم مکہ میں، کیونکہ وہ حرم ہے تو اس کے پاس تم نے نہیں لڑنا، تم نے اپنی تلواریں پھینک دینی ہیں، لیکن اگر وہ تم سے حرم کی حدود میں لڑائی کریں تو پھر تم نے ان کو مارنا ہے، پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کفار کی سزا ہے۔ ہمارے ہاں اس ٹاپک کو بڑا ڈفرینٹ کر کے بتایا جاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو مطلب ہمارے لڑکوں میں یا جوان نسل میں یا بچوں میں، مردوں میں وہ چیز ہی نہیں ہے، جہاد والی کوئی فیلنگز ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی اٹھے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھا
یا کچھ مطلب اس ٹاپک کو بڑا اور طرح سے کر کے بتایا گیا کہ جہاد میں شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حکم دیتے ہیں کہ دوسروں پہ زیادتیاں کرو، ان پہ چڑھائی کر دو، خود چڑھا دو. ایسا حالانکہ نہیں ہے. آپ لوگ خود پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت تک آپ جہاد نہیں کر سکتے، اس وقت تک دوسرے کی پر حملہ نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ پر نہ کرے. آپ نے امن کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہنا، پیار سے رہنا. جب پہلے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا حکم دیا کہ آپ نے خود نہیں حملہ کرنا، دوسرا حملہ کرے. اب اگر وہ حملہ کر دیں تو پھر انہیں جہاں کہیں بھی تم پاؤ تم انہیں قتل کر دو. لیکن اگر جنگ کرتے کرتے تم مسجد حرام میں داخل ہوگے تو تم نے وہاں پہ اپنی تلواریں چھوڑ دینی ہیں، جنگ ختم کر دینی ہے. لیکن اگر وہ مسجد حرام میں وہ لوگ باز نہ آئیں، تم پر حملہ کریں، تو پھر انہیں منہ توڑ جواب دو. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ ویسے و تعالیٰ مطلب منع ہے وہاں پہ لڑائی کرنا، لیکن اگر وہ کریں تو تب آپ کر سکتے وہ ہیں. کریں تو تب آپ نے کرنی ہے. اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مینس کہ اگر وہ لوگ رک جائیں، آپ لوگ رکے ہو، وہ لوگ بھی رک جائیں تو بس ٹھیک ہے، انہیں معاف کر دو، انہیں چھوڑ. تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. بس اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں زیادتی تو مطلب ان پر زیادتی نہ کرو سوائے اس کے جو ظالم. یہاں پہ فتنہ سے مراد دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا. ٹھیک ہے، فتنہ سے مراد کچھ تفاسیر میں شرک بھی لکھا ہوا ہے، لیکن شرک نہیں ہے ایکچولی. فتنہ سے مراد زیادتی ہے، ظلم ہے، جو بچوں پر، عورتوں پر، یا جیسے کشمیر میں ہو رہا یا شام میں ان جگہوں پہ ہو رہا، اس چیز کو. دیکھا میں تمینات clase. Y después de clase te puedes coger. Después de clase, por favor. Siempre después. Sí, siempre después. جی، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا مہینہ، حرمتوں کا بدلہ ہے. حرمت والے 4 مہینے ہیں. ٹھیک ہے، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے، اور ایک ہے رجب. ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان مہینوں میں جو اہل عرب تھے وہ ان مہینوں میں حج کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے. وہ اس ٹائم وہ انہوں نے عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا. 3 ماہ حج کرتے تھے وہ؟ نہیں، 3 ماہ میں مطلب وہ ظاہر پیدل چل کے حج کیا کرتے تھے نا، تو اس پیدل حج کرنے میں ظاہر ان کو بہت ٹائم لگ جاتا تھا. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، جس حالت پر اللہ نے اس کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا. سال کے 12 مہینے ہیں، 3 مہینے پے در پے حرمت والے ہیں، ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب کا مہینہ جمادی اور شعبان کے درمیان. یہ ٹوٹل 4 مہینے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے ذوالقعد، ذوالحج اور محرم میں آنے جانے کا سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور رجب کے مہینہ میں عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا. ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب نے ان مہینوں میں باہمی لڑائیوں کو موقوف کر دیتے تھے. یعنی ان مہینوں میں اہل عرب جو تھے وہ لڑائی کرنا بند کر دیتے تھے. ویسے جیسے ہم نے پڑھا کہ اہل عرب جو تھے وہ بڑے جنگجو تھے، ہر وقت ان کی لڑائیاں جھگڑے چلتے رہتے. لیکن اگر کوئی حرمت والے، جیسے آ رہا ہے کہ حرمت والا مہینہ بدلا ہے حرمت والے مہینے کا، کہ اگر کوئی تم پر حرمت والے مہینے میں حملہ کر دے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر آپ ان کو مطلب مسلط کر دے. پہلے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ اس کو مؤخر کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ہم اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے، ہم ان سے کانٹیکٹ کر لیں کہ جو بھی ہم نے کرنا ہوگا وہ نیکسٹ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کر دے تو پھر آپ کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے، آپ نہیں ہٹ سکتے، تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا.
اور جس نے تم پر زیادتی کی ہو تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. جہاد میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے کہ صرف اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے. دوبارہ آگی ہوئی بات کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. نیکسٹ آیت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو. یہ کچھ مفسرین کے مطابق کوئی شور آ رہا ہے، اس کی وجہ چیک کریں. اچھا، کچھ مفسرین کے مطابق یہ والی آیت جو ہے یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی. غزوہ تبوک تک مسلمان جو تھے ان کے پاس مال بھی آ چکا تھا، سب کچھ، مطلب وہ حالات بھی بہتر ہو چکے تھے، مال شال سب کچھ تھا ان کے پاس. تو ان کو انہیں مال سے محبت بھی ہو چکی تھی. تو جب غزوہ تبوک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو بہت ساروں نے بہت زیادہ خرچ کیا، اور کچھ جو ہیں وہ انہوں نے مال کی محبت میں مال اس طرح سے خرچ نہیں کیا جس طرح سے خرچ کرنا چاہیے تھا. مال خرچ کرنے میں تھوڑی کمی کی. اور جہاد پر جانے میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، وہ جہاد میں بھی نہیں گئے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کیونکہ غزوہ تبوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی دور جا کر کرنا تھا اور کافی لمبے عرصے کا ٹریول کر کے جانا تھا، تو اس کے لیے کھانے پینے کا سامان، گھوڑے اور باقی سامان بھی کافی زیادہ چاہیے تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس جنگ کی تیاری میں تم جہاد میں جو ہے وہ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی جہاد پر جانے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے یہ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ویسے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ پہلا جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، لیکن باقی جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ نفلی عبادت ہے. لیکن ہنگامی حالات میں جب کوئی مسلمانوں پر کوئی مشکل آ جائے یا جنگ مسلط ہو جائے تو اس ٹائم پہ مسلمانوں پر اس طرح مال خرچ کرنا وہ فرض ہو جاتا ہے، حکم بدل جاتا ہے. ان حالات میں اگر کوئی اس کو روکتا ہے، مال کو خرچ کرنے سے روکتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا کہ شہادت کے بھی ہیں رتبے ہیں رینکس ہیں، اسی طرح مطلب جہاد میں بھی یہی ہے. لیکن جہاد میں اگر کوئی دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو وہ اللہ کی طرف سے لڑ رہا ہے، تب اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. اگر تو اس کی نیت اللہ کے لیے لڑنے کے لیے ہے تو وہ شہید ہے. اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیارت کرائی جاتی ہے اور وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں. لیکن اگر اس کی نیت صرف لوگوں کو خوش کرنے کی ہے، یا اس لیے وہ لڑ رہا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، یا اس لیے کہ میں مروں تو لوگ کہیں کہ واہ واہ اس نے تو یہ تو شہید ہو گیا، یا اس کی نیت میں فرق آ گیا ہے، تو پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں. وہ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ وہ شہید ہے، وہ اصل میں شہید نہیں ہوگا. یہ مطلب جہاد کے بھی درجات ہیں، جیسے کہ یہ جہاد کا افضل درجہ ہے، یہ کم ہے، یہ اس طرح. نہیں، جہاد ہی ہے. ظلم کے خلاف جو بھی لڑیں گے وہ جہاد ہی ہوگا. میں دوبارہ پوچھ لوں گی، کنفرم کر لوں گی، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے جہاد کا مطلب جہاد ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا جہاد ہے. آگے حج کا ذکر آ رہا ہے کہ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کر دو. اس میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ جو تھے ان کو جب وہ حج کرنے کے لیے عمرے کی ارادے سے نکلے تھے تو انہیں مشرکین نے روک دیا تھا. یہ سب نے سنا ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کے ارادہ سے چلے تو مشرکین نے آپ کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے اور اس تک پہنچنے سے روک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے، انہیں بھی آپ کے ساتھ ذی قعدہ کے حرمت والے مہینے میں روک دیا، حتیٰ کہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آئندہ سال بیت اللہ میں داخل ہوئے. اسی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آیات کریمہ میں، ٹھیک ہے.
اس میں پھر وہ قربانی کا کہا کہ اگر روک لیے جاؤ تو قربانی کر لو. انہیں روک دیا گیا تھا اور انہیں پھر انہیں کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا تھا کہ ہم یہیں پہ قربانی کریں گے اور اپنے احرام کھول دیں گے. تو یہ وہی ذکر ہوتا ہے کہ اگر تم روک دیے جاؤ دشمن کی طرف سے یا کسی بیماری کی وجہ سے روک دیے جائیں تو انہیں اس ٹائم جو بھی انہوں نے قربانی دینی تھی وہ اس قربانی کو ذبح کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت تک سر نہ منڈوائیں جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچے. اس قربانی کی جگہ جو ہے وہ حرم ہے. ٹھیک ہے. جب تک قربانی حرم میں نہ پہنچ جائے چاہے آپ اس کے پیسے حرم میں بھجوا دیں یا آپ اس کا گوشت ذبح کر کے تو وہ حرم میں بھجوا دیں. اس پہ ہر فقہ والے ڈفرینٹ ان کی اپنی رائے ہوگی. کچھ فقہ میں پہنچانا ضروری ہوگا کچھ فقہ میں نہیں پہنچانا ہو سکتا ضروری ہو. لیکن امام ابو حنیفہ کے مطابق اگر کوئی حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو جس جگہ پر روکا جائے گا اسی جگہ پر اس وقت تک وہ سر نہیں مونڈے گا جب تک اس کے پیسے یا قربانی کا گوشت حرم میں نہ پہنچے. احناف کے نزدیک یہ ہے. لیکن امام شافعی امام مالک کے نزدیک ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو یا دوسرے کسی فقہ میں ڈفرینٹ ہو. پھر آگے حکم ہو رہا کہ جو سر نہیں منڈوا سکتا جیسے کوئی بیمار ہے یا اس کو سر میں الرجی وغیرہ یا کوئی اس کو کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ سر حلق نہیں کروا سکتا تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فدیہ بتا دیا کہ وہ کیسے فدیہ دے. یا وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے. یہ بھی مفتیان کرام بتا سکتے ہیں کہ کون اس کے فقہ میں کتنا صدقہ یا وہ سب دینا. لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تو بیماری کی وجہ سے جیسے کوئی گھر سے نکلتا ہے اور وہ راستے میں ابھی تو خیر ایروپلین پہ سب جاتے ہیں تو یا وہ ادھر پہنچ کر تو اس کی حالت اتنی خراب ہوگی بگڑ گئی ہے کہ وہ حج کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو اس کے وہ بھی اسی حکم میں آئے گا. مریض ہو گیا یا اس دشمن کی وجہ سے وہ روک دیا گیا ہے تو دونوں طرح سے وہ اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ قربانی وہاں پہ کرے گا اور جس جگہ پہ روکا گیا اسی جگہ پر اپنا حلق کروا دے گا. اور اگر کوئی حلق نہیں کروا سکتا تو وہ پھر صدقہ روزہ یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے گا. ہاں مطلب کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ حج کے پرائز ادا نہیں کر سکتا وہاں جا کر بھی وہ بھی مطلب قربانی پہ کرے. وہ بھی اسی اس میں آئے گا کہ وہ قربانی کرے. جی آگے آ رہا ہے کہ جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ دے دے. پھر جو نہ پائے تو وہ روزہ رکھ لے 3 دن حج کے ایام میں اور 7 جب وہ واپس آ جائے. یہ 10 دن یہ ان کے لیے ہیں جو مکہ میں نہیں رہتے موجود نہیں ہوتے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں حج جو ہے وہ حج کی مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو آپ یہ لکھ لیں یہ لکھنے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ لکھ لیجیے گا لیکچر سن کے لکھ لیں یا ابھی لکھنا ابھی لکھ لیں جیسے آپ. حج جو ہے تفسیر جلالین تفسیر کشاف اس میں حج حضرت ابن عباس سے بھی روایت یہی ہے اور باقی جمہور مفسرین جو ہیں یعنی زیادہ تر جو مفسرین ہیں ان کا یہ قول ہے کہ حج 3 ہجری کو فرض ہوا. لیکن اس کے فرض ہونے میں کچھ نے کوئی اور ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے لیکن جو زیادہ جس پر زیادہ کا اتفاق ہے وہ 3 ہجری ہے. ٹھیک ہے. حج 3 ہجری کو فرض ہوا. حج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. حج کی 3 اقسام ہیں. ایک حج افراد ہے ایک حج تمتع ایک حج قران. حج افراد جس میں صرف مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں اور اس سے پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا. یہ صرف مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے ہے. رپیٹ کرنا. حج افراد یہ اس میں صرف مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں اور اس سے پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا. یہ صرف مکہ میں رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے. حج افراد جو مکہ میں رہنے والے ہیں وہاں کے مکین ہیں وہ یہ کرتے ہیں. دوسرا ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا یعنی آپ حج کے لیے گئے ہیں تو آپ ساتھ میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا. اس میں 2 دفعہ احرام باندھا جاتا ہے. ایک دفعہ پہلی دفعہ میقات سے عمرہ کے لیے احرام باندھ دیا جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے پلیز
थोड़ा स्लो आहिस्ता बताइएगा। आहिस्ता बोलो ना, लिख लेंगे फिर, लिख थोड़ा रहे सा हैं। स्लो। ये सेकंड काइंड फिर से बोलिएगा प्लीज, टाइप जो आपने जी सेकंड आप बताई है। लोग लेक्चर सुन के भी लिख सकते हैं। हाँ, वो मैं लेक्चर सुना भी तो और तेज reading तेज बोलती है आपको नौशी, लेके मैंने वो सुना था आपका, तो वो उसमें भी बहुत फास्ट होता है, तो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा स्लो ऐसी जगह पे हो जो। अच्छा, हज्जे तमत्तो, इसमें 2 दफा एहराम बांधा जाता है। मीकात से एहराम उम्रा के लिए नियत से बांध दिया जाता है और उम्रा करने के बाद सर के बाल कटवा कर या हल करवा कर हराम से हालत हराम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर पहले उम्रा 8 तारीख को हज का अहराम बांधा जाता है और मनासिक हज अदा करने के बाद जब कुर्बानी हो जाती है तो आप उसी तरह बाल हलक करवा कर या बाल सर मुंडवा कर हालत हराम से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा हज है हज किरान, खौफ से, खौफ जैसे कुरान लिखा जाता है ना बिल्कुल उसी तरह, लेकिन ऊपर मद्दा नहीं है। मैं ये ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। हाँ, क्योंकि वो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ जी तो ठीक है, मैं इसलिए अगर आप रिपीट में भी देखें ना तो वो इतना फास्ट फास्ट होता है कि लिखने में फिर बार बार पीछे रिपीट करना पड़ता है उसको। अच्छा चले मैं ये शेयर कर दूंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये वाली मसाइल सीखने। फिर जी। मीकात से एहराम बांध दिया जाता है हज किरान में। इसमें एक एहराम बांधा जाता है, एक एहराम में दोनों चीजें की जाती हैं, उम्रा भी और हज भी, हज किरान। मीकात से एहराम बांध दिया जाए और उम्रा अदा करने के बाद एहराम को बरकरार रखा जाए, फिर इसी एहराम के साथ हज करे और मनासिक हज अदा करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दें। हज किरान में ज्यादा मुशक्कत है और इसका अजर भी ज्यादा मिलता है। मतलब एक ही एहराम में आप दोनों उम्रा और हज करें। हाँ जी, दोनों। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था, ज्यादा अक्सर रवायात के मुताबिक वो हज किरान ही था। ठीक है, हज तमत्तो और हज किरान ये दोनों मक्का मुकरमा से जो लोग बाहर रहते हैं ये उनके लिए। ठीक है, अब एहराम जो है हम लोग समझते हैं कि एहराम का मतलब है कोई लिबास, शायद कि कोई चादर लपेटना, उसको एहराम कहते हैं। एहराम लिबास का नाम नहीं है। एहराम का मतलब है कि जैसे ही आपने नियत की आप उस हालत में, हालत हुर्मत में चले गए, यानी आप पर कुछ चीजें, कुछ काम करने हराम हो गए। हलाल काम जो आप बाकी जिंदगी में, आम जिंदगी में, जो आम रूटीन में जो काम आप किया करते थे, आपने हज की या उम्रे की नियत की, अब वही वाले काम आपको इस हालत में, जितने दिन आपने ये नियत रखी है उतने दिन वो वाले काम आप पर हराम हो गए, इसलिए उसको कहते हैं हालत एहराम। ठीक है, औरत के लिए कोई एहराम नहीं होता, उसने सर से लेकर पांव तक अपने आप को ढांपना होता है, जैसे हम नमाज में ढांपते हैं कि हमारी कलाइयां भी ना नंगी हों, हमारे टखने भी ना नंगे हों, हमारा सर का एक बाल भी ना नंगा हो, ऐसे पूरा। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें औरतों के लिए वाइट कपड़े जरूरी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप सुनती जाएंगी तो आपको क्लियर होता जाएगा। आप कोई औरत ही लिबास पहन सकती है, लेकिन ऐसा लिबास हो कि जिससे आप पूरे कवर हो रहे हो। जैसे हमारी पाकिस्तान से जाने वाली जो औरतें हैं वो अक्सर शलवार कमीज पहनकर ऊपर दुपट्टा लपेट कर चली जाती हैं, जिससे उनका दुपट्टा बार बार खुलता है। आपकी शर्ट के हमारे स्लिट होते हैं, ज़ाहिर है हमारा लिबास ऐसा है कि हमारी ये थाइज सारी नजर आ रही होती हैं। तो मैं पर्सनली मुझे ये लगता है कि उससे हमारा हिजाब नहीं होता शलवार कमीज से। हाँ, अगर आप कोई लंबा सा फ्रॉक पहन रहे हैं तो ठीक है, या आप गाउन कोई पहन रहे हैं या बुर्का पहन रहे हैं वो ठीक है। ऊपर आपने स्कार्फ इस तरीके से बांधना है कि आपका एक भी बाल नंगा ना हो। जितने बाल नंगे होंगे उतने आप पर उस हिसाब से आप पर और उसमें फिर मिकदार भी देखी जाती है कि कितनी मिकदार तक आपका कितने बाल नंगे रहे, वो फिर डिफरेंट होता है। किसी पर फिदिया मतलब सदका आ जाता है देना, किसी पर थोड़ी कुर्बानी आ जाती है, किसी पर
بکرے کی قربانی، پھر اگر زیادہ لمبا رہا تو پھر اس پر دم مطلب کہ وہ اونٹ تک قربانی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں کہ کس نے کتنی دیر تک اور کتنے بال ننگے رکھے.